السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور دراز سے آئے ہوئے اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مرد حضرات اور خواتین کا میں استقبال کرتا ہوں۔ 2 سال قبل لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب اس عمارت کا تعمیری کام شروع ہوا، اس وقت سے لے کر مسلسل مہینے 2 مہینے میں 3 مہینے میں 1 روزہ 6 روزہ 10 روزہ 20 روزہ ورکشاپ مرد حضرات کے، طلباء کے، کالجز میں پڑھنے والے، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے، ڈاکٹرز، وکلاء، علماء، فضلاء کو جوڑنے کی کوششیں ادارہ کرتے رہتا ہے۔ اور یہ تقریباً 15واں کورس ہے ہمارا تربیتی اجلاس برائے خواتین، جس میں ہم سنیں گے آج خواتین کے علمی و عملی کارنامے۔ گزشتہ زمانے کی عورتیں کیسے ہوا کرتی تھی، ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہوا کرتے تھے۔ انہی 24 گھنٹوں میں شوہر، بچے، ساس سسرے، ان سب کے علاوہ لکھنے، پڑھنے اور عبادات کے لیے کیسے وقت مل جایا کرتا تھا۔ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، مرد و زن مساوات کا مسئلہ کیا ہے، عورت کو کیا اسلام کے اندر آزادی نہیں ہے، کیا اس پر پابندیاں لگا کر اسے جگڑا گیا ہے۔ تجہیز و تکفین کا عملی مشق کرنے کے کام معلوم ہوں گے ربیع الاول کے تو ہم کر سکیں گے، نہ کرنے کے کام معلوم ہوں تو بچ سکیں گے۔ گھریلو جھگڑوں کے اسباب کیا ہیں، اس سے نجات کیسے ملتی ہے، کون سی ایسی بنیادی خرابیاں ہیں جن خرابیوں کے ہمارے اندر پائے جانے کی وجہ سے ہمارے ساس بہو کے، میاں بیوی کے، بچوں کے، بھائی بہنوں کے جھگڑے نکاح سے پہلے نکاح کے بعد ہوتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان محاذرات میں ربیع الاول میں کرنے کے کام، اس موضوع کو سنیں گے۔ 12 ربیع الاول ہر سال آتے رہتا ہے۔ میلاد کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور عاشقان رسول کا کیا عمل رہا ہے، کیا کردار رہا ہے۔ ربیع الاول کے موقع سے کرنے کے کام کیا ہے، نہ کرنے کے کام کیا ہے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو ہو چکا ہے یا جو بچ چکا ہے اس کی تلافی کیسے ہو۔ اب اس کے لیے میں سب سے پہلے ادارے ہادہ کے استاد محترم مفتی آصف صاحب کو مدعو کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع سے متعلق ہدایات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وانزل علیہ یوم الاثنین ومات یوم الاثنین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین و حاضرین اور بزرگان دین، یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ کہلایا جاتا ہے۔ پہلا مہینہ محرم کا ہوتا ہے، دوسرا مہینہ صفر کا ہوتا ہے اور تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہوتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں پہلے موسم بہار کے۔ ربیع کے معنی موسم بہار کے ہیں، اول کے معنی پہلے کے ہیں، پہلے موسم بہار کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے واقعے سے 50 یا 55 دن پہلے ربیع الاول کے مہینے میں
اور پیر کے دن ہوئی۔ البتہ تاریخ کے سلسلے میں مشہور قول تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی ہے، لیکن راجح قول محدثین اور مؤرخین کے نزدیک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 یا 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں مشہور قول تو 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن اصلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بقول ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے 1 یا 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن معاشرے کے اندر مشہور 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ ایسے ہی تیسری بات، ربیع الاول کی فضیلت۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت قرآن و حدیث میں صاف تو لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر تاجدار مدینہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ہی اس مہینے کی فضیلت اور برکت کو بتلاتا ہے کہ ایک بہار کے اندر دوسرے بہار کا جمع ہونا یہ خود اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو بتلاتا ہے۔ تیسری بات، چوتھی بات، میلاد کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ نبوی دور میں اور ایسے ہی بعد میں حضرات صحابہ نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کوئی میلاد یا کوئی جشن نہیں منایا ہے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی صحابی کو حکم یا صحابہ کو ترغیب دی ہو، ایسا کسی کتاب میں اور تاریخ میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کا آغاز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سالوں کے بعد 7 صدی ہجری اور عیسوی کے 7 صدی ہجری کے اندر 625 ہجری کے اندر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہنوئی اور موصل کے قریب کے شہر کے رہنے والے گورنر ملک مظفر ابو سعید کے ذریعے سے شروع ہوئی۔ انہوں نے سب سے پہلے اس میلاد النبی کو شروع کیا، پھر ان کے ماننے والے امراء اور وزراء نے اس کو بہت زیادہ ہوا دی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ میلاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس ماہ مبارک میں کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں کرنے کے کام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پر عمل کریں گے، ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لائیں گے، خواہ وہ اعتقادات میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، معاشرت میں ہو یا اخلاقیات میں ہو۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے ہدایات کو اپنی زندگی میں اس ماہ مبارک میں تو ضرور لانا چاہیے۔ اعتقادات کو درست کرنا چاہیے، گھروں کے اندر عقیدوں کی تعلیم ہونی چاہیے، شرک اور بدعات سے خود کو اور اپنی اولاد اور اپنے معاشرے کو بچانا چاہیے، عبادات کے اندر نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، نوافل، اشراق، چاشت، اوابین اس ماہ مبارک سے تو شروع کر ہی دینا چاہیے۔ ایسے ہی اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ہم اپنے کاروبار کو حلال طریقے پر کمانے، حلال طریقے پر شروع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور حرام تجارت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسے ہی معاشرت کے اندر اپنے آپ کو رسم و رواج سے بچانا اور فضول خرچی سے بچانا
اور دیگر رسومات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں۔ قرآن پاک میں آیت ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ سب سے بڑا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر۔ اور دوسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی حدیث کے اندر آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہ پیدا ہو۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ان کے زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور ان کے اوپر اپنی جانوں کو لگانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بدن پر تکلیفوں کو برداشت کرنا، محبت کے اندر یہ سارے واقعات ملتے ہیں۔ مال و دولت چھوڑ دینا، گھروں کو چھوڑ دینا، مکے سے مدینہ ہجرت کر جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر ہے۔ تو یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عظمت رکھی جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عظمت کرنے کا طریقہ بتلایا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ یہ طریقے ہمیں بتلائے گئے ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک کی دوسری آیت ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نرمی سے، عاجزی سے گفتگو کرنا۔ یہ ہمیں طریقے بتلائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیسی کیفیتیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ عظمت میں اپنے چہرے مبارک کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ سکیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ اتنا ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ صحابہ کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عظمت کا اثر ہے، یہ عظمت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی چوتھا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے اس ماہ مبارک میں اور دیگر مہینوں میں درود شریف کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کے اندر آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے فرشتے جب اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ پڑھنا چاہیے، ہمیں تو اور زیادہ درود و سلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایسے ہی دوسری حدیث ہے درود شریف پڑھنے سے 30 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 10 فائدے تو یہ ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں اور اللہ 10 درجوں کو بلند فرماتے ہیں۔
اتنی بڑی فضیلتیں درود شریف کی ہیں، اس لیے اس ماہ مبارک کے موقع پر کرنے کے کام یہ ہیں، گھروں کے اندر سیرت طیبہ کا مطالعہ ہونا چاہیے، اولاد کے سامنے، خاندان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہونے چاہیے، یہ کرنے کے کام ہیں۔ نہ کرنے کے کام 12 ربیع الاول میں اجتماعی قرآن خوانی سے بچنا چاہیے اور اجتماعی دعوتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، سبیلے لگانا اور ایسے ہی سڑکوں کو ناجائز طور پر استعمال کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا۔ آدمی بیماری میں ہو سکتا ہے، آدمی کسی کو دوائی وقت پر پہنچانا والا ہوتا ہے، آدمی وقت پر آفس پہنچنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے اس طریقے سے میلاد منانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور تکلیف ہوتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ امت کو بھی اور انسانیت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ فضول خرچی سے بچنا چاہیے، نمازوں کا اس موقع پر ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسے ہی بے پردگی اور بد نظری کا بھی اندیشہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ آدمی شراب پینے لگ جاتا ہے اور موسیقی گانے بجانے میں آدمی ملوث ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ اور بیت اللہ کی شکل بنا کر چورستے پر، ڈینیز لین کے اوپر اور مینل کے اوپر اس طریقے سے چورستوں پر لگایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس سے یا کعبۃ اللہ سے یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے، یہ کرنے کے کام نہیں ہیں، اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں جو کرنے کے اعمال ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو تعلیمات ہمیں دی ہے ان سب پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو